پیغمبر کے دور تو شروع ہوئے ہوئے نے یہ کہتے ہیں اسی قرآن چینج کر رہی ہے اسی گنج کر دیں گے بڑے بڑے انہاں مقابلے کیتے ظالماں نے ہر تھاں تے زہر ہی ہوئے نے اور انشاءاللہ اسلام دا مقابلہ کوئی کافر کر سکدا نہیں اسلام انشاءاللہ غالب ہو کے رہے گا اسلام غالب ہونے واسطے آیا اے ظالم کافر مٹ جائیں گے اللہ دی قسم قرآن زندہ باد اسلام زندہ باد ہے قرآن زندہ باد ہے اس واسطے پڑھی گئی آج دے شروع نہیں ہوئے ایک لوگوں نے شروع ہوئے 1400 سال پہلا دے جب پیغمبر نے چیلنج کیا نا جاؤ ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ انہوں نے جب ایک کافر کھڑا ہو گیا کہتا نعوذ باللہ میں محمد کا چیلنج پورا کر دیتا ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام نے آقا نے مکے دے کافراں نو چیلنج دیتا جاؤ قرآن دی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ انہاں دے اندر ایک کافر کھڑا ہو گیا آکھن لگا ہاں میں قرآن دی ایک صورت بنا کے لے آیا بڑی بڑی چدرا کٹھی کی تھی بڑے بڑے لوگ کٹھے ہو گئے بڑے بڑے مجمع جمع کیتا لوگوں دے اندر قرآن دی صورت پڑھ کے سنان لگا آگے چل سنا دے جڑی بنائی ہے آکھن لگا الفیل مالفیل وما ادراک مالفیل لہو سنبن کثیر وخرطم منتبیر قرآن کا مقابلہ کرن دے آگا الفیل مال ترجمہ سنان لگا آگا الفیل مالفیل ہاتھی ہاتھی ہونگا وما ادراک مالفیل تو انہوں کی پتا ہاتھی کی آندے سانو نہیں پتا تمہیں سے کہتا لہو زنبن کثیر وخرطم منتبیر اور دی پوشل چھوٹی ہوندی ہے سونڈ لمبی ہوندی ہے اپنے کہنے لگے لاکھ دی لعنت ڈوب کے مر جا یہ قرآن کا مقابلہ کر لے یہ قرآن بنا کے لے کے آئے کوئی قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہے کوئی آپ دیاں نے لعنت لے کے بجایا کہتے بڑا قرآن کا مقابلہ کیتا ہے کوئی ساری زندگی پورا اور عجب پوری کائنات میں ہو جائے قرآن کا مقابلہ کر سکتا بھائی میرے پیغمبر بھی عربی دان سن میرے پیغمبر دی زبان بھی عربی مکے دے کافران دی زبان بھی عربی اگر پیغمبر بنا کے پیغمبر کا نام کیا امی کہ پڑھے لکھے نہیں پیغمبر پڑھے لکھے نہ ہونے دے باوجود جڑے جڑیاں سونیاں ایتاں بنا کے لے کے آنڈے نے ظالموں کسی نے پڑھے لکھے جے بڑے 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 شاعر جے جاؤ کسی نے کچھ بنا کے لے یہ ہوئے شروع ہوئے نے کہ اسی انشاءاللہ انہاں دا مقابلہ کر دیاں رہنا انشاءاللہ ہر لحاظ کا مقابلہ کتے تقریری مقابلہ کریں گے کتے تحریری مقابلہ کریں گے ہر لحاظ میں انہاں دا مقابلہ انشاءاللہ کر دیا رہنا انشاءاللہ سے اور قرآن کا مقابلہ انہوں نے دیکھا نا کہ قرآن کا مقابلہ تو نہیں ہو سکیا قرآن تو نہیں بن سکیا پھر الزام لانے شروع کر دیتے جنہیں کوئی بندہ کسی نے مقابلہ کرے نا دیکھا زہر ہو گیا تو اللہ ہے تو بندہ ہی چماری ہے پورے محلے پھر رولا پایا گیا جنہیں ہیں پھر نعوذ باللہ پیغمبر کو کی کہنے لگا کوئی شاعر اے دے بڑا بڑا شاعر ہے اے دے کوئی شعر بنا کے لے آتا ہوں جنہیں شعر قرآن کا بھی انداز بالکل ہوئی ہے لیکن شاعر شعر ہو سکتے نہیں شعر نے پھر انہوں نے یہ الزام لانے شروع کر دیتے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام آقا علیہ السلام آقا ایک دن اینج چل دے جا رہے ہیں حضرت عمر پیچھے پیچھے ٹور پہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کہنے میں سوچے ہوں دیکھا محمد جاندہ کدھر پہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام آقا چل دے بیت اللہ دے اندر داخل ہو گئے حضرت عمر بھی پیچھے پیچھے آئے ہیں
حضرت عمر آ کے بیت اللہ دی غلاف کے اندر داخل ہو جاندے نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن دیا تلاوتاں شروع فرمائیاں قرآن دی تلاوت جاری ہے حضرت عمر کہن لگے میں دار اسلام دے اندر نہیں سان میں آکھیا اگے لوکاں دے کولوں سن نہیں سان محمد بڑا بڑا شاعر ہے اج آپ نے کنا دے نال سنن دے دیکھو شعرا شاعری ہو رہی ہے پڑھدیاں پاک پیغمبر علیہ السلام آقا اس آیت تے پہنچ گئے وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون لوگوں کسے شاعر دا کلام نہیں ہے حضرت عمر فرمان لگے میں اپنے دل دے اندر ہی سوچے حسین اے کسے شاعر دا کلام ہے آقا نے اے آیت پڑھ دیتی ہے میں کیا پھر شاعر دا کلام نہیں ہوئے گا پھر کسے قاہر دا کلام ہوئے گا آقا علیہ السلام نے اے شوگری آیت پڑھی ہے وما ہوا بقول قاہر قلیلا ما تذکرون کسے قاہر دا کلام بھی نہیں ہے حضرت عمر فرماندے نے میں اپنے دل دے اندر سوچے اے شاعر دا کلام ہے پاک پیغمبر نے فوری کہہ دیتا اے شاعر دا کلام نہیں ہے میں آکھیا کسے قاہر دا کلام ہوئے گا آقا نے فوری کہہ دیتا اے کسے قاہر دا کلام بھی نہیں ہے میں اپنے دل دے اندر ہی سوچ رہا یار آخر پھر ہے کی ہے پاک پیغمبر نے سوی اگلی آیت پڑھی تنزیل من رب العالمین اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرف نازل کردہ کلام ہے قرآن ہے اللہ دی قسم قرآن نے بڑیاں نو بدلیا بڑیاں دے دلان دے اندر انقلاب پیدا کر دیتا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر دے اندر نکلے نے ہاتھ دے اندر تلوار لوگاں پوچھے عمر کدھر دے ارادے لے کے جا رہے ہیں حضرت عمر کہنے لگے اج اسلام دا خاتمہ کرن جا رہے ہیں آج محمد دا کام تمام کرن جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آکھے محمد واللے بعد دے اندر جائیں گے پہلا اپنے گھر دے اندر نظر مار لیں تیرا بہن ہوئی شہید ہے تیری بہن فاطمہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمر سیدھا ہی اپنی بہن دے گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اندروں قرآن دیا آوازاں آ رہی ہیں قرآن پڑھیا جا رہا ہے حضرت عمر نے اپنی بہن تھپڑ ماریا اپنے بہنوں نے آندھی عمر تمہیں خطاب دا بیٹا عمر میں خطاب دی بیٹیاں عمر جنہیں تینوں کفر دے اندر پکیاں کر دیتے ہیں عمر مینوں اسلام دے اندر پکیاں کر دیتے ہیں اس وقت عمر اج اپنا ٹھل دے لگا لیں لیکن اپنی بہن اسلام تو پھیر سکدا نہیں اسلام تو پھیر سکے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخر دیکھے حالات دیکھے واقعات دیکھے آندھے انہیں پکے آخر کیڑی چیز نے پکیا کر دیتا ہے جاؤ لے کے آؤ میرے سامنے حضرت عمر کو قرآن پکڑایا گیا غسل دیتا گیا غسل کروا کے قرآن پکڑایا گیا قرآن پڑھنا شروع ہو گیا حضرت عمر قرآن پڑھ دے جا رہے ہیں نال کمب دے جا رہے ہیں پڑھدیاں پیپا پکار اٹھ دے آندے نے پیڑے اپنے پیغمبر کو لے جا کلمہ پڑھنا اس قرآنی جن نے حضرت عمر دے دل دے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں اے قرآنی جن نے حضرت عمر نے اسلام دے اتے لے دیتا اپنا احساسات دے اندر دیکھو دلیریاں نی پہنے تو باواں بن لے تو میریاں پہن نے باواں پھڑ کے پیشانوں اولیریاں صافے دے نال گنڈ کس کے مار دیے ایک دوسرا انداز ہے
حضرت عمر جا رہے ہیں میرے پیغمبر کے دربار کے اندر، حضرت عمر اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور شاید بڑی پیاری ترجمانی کی تھی ہے صحابہ کرام لکے پھرتے ہیں، جدو حضرت عمر نے اسلام کا نعرہ ماریا بڑی خوشی ہوئی صحابہ کرام کو، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، اللہ سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، ابو بکر آیا اپنی مرضی نال، عثمان آیا اپنی مرضی نال، عمر نو آقا نے مانگ مانگ کے لے آنا، تہجد ٹائم اٹھ کے منگے آنا، عمر دے دل دے اندر انقلاب پیدا کیتا، یارو قرآن نے پیدا کیتا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے، سنا تھا میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، حضرت عمر آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماندے ہیں وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو کر کے راہوں میں، وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو کر کے راہوں میں، وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پہ، وہ آیا ہے نہ جانے دو خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، شجاعوں کا شجاع آیا، شجاعت نے سلامی دیے، فحاشی پر زبان آیا، اور یعنی نے سلامی دیے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، حضرت عمر مسلمان ہو جاندے نے، اللہ دے پیغمبر نماز کتھے پڑھ لی ہے، آقا نماز سے ٹائم ہو گیا، آقا فرماندے نے عمر یار حالات ٹھیک نہیں نے، عمر دار ارقم دے اندر کنڈی لا کے پالا گے، حضرت عمر فرماندے نے میرے ایمان لانے سے کیوں چھپ چھپ کر عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبے میں آئے روک جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان قرآن، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر نے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد مسلمان ڈردا کسے کرو، مسلمان ڈردا اسی کیوں ڈرتے رہتے ہیں، اسلام دے کوئی کام آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، کچھ شان صحابہ دی توہین ہو جائے، گھراں دے اندر وڑ کے بیٹھتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر مسلمان ہوئے، درخت گئے نے ابو جہل دے دروازے تے، دروازہ کھٹکھٹایا، اے ظالمہ باہر آؤ، اے دربار ابو جہل باہر آئے، ہاں عمر فرماتے نے مسلمان ہے، آجا جو کہے کیتا جاندے ہی کرنا، ابو جہل نے کنڈی ماری بلی طرح چھوڑ کے پھینک گیا، باہر آیا، اور یارو قرآن جدو کہن ہے ایک مسلمان ہوئے دساں دے اگیے، یہ تسی ڈرتے رہتے ہیں، کافر 10 ہو جائے تو ایک مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان کے دل دے اندر جذبہ ایمان ہوتا، جذبہ قرآن ہوتا، مسلمان کسے تو ڈرتا نہیں تے ڈرتا،
کسے کو نہیں ڈردا اس واسطے قرآن دے نال محبت پاؤ قرآن دے نال پیار پاؤ قرآن دے نال الفت رکھو اللہ دی قسم قرآن نال پیار پاؤ گے نا قرآن نال پیار اللہ دی قسم سامنے ادھر ادھر جان دی لوڑ ہی اسی ڈاکٹر حکیماں طبیباں دے کول جان دی ضرورت ہی نہیں پڑی جدوں قرآن نال محبت پا لو گے رسول اللہ نے فرمایا کہ جڑا بندہ سورۃ الفاتحہ دیکھو قرآن دی سورت ہے نا سورۃ الفاتحہ بار بار سبا مسانی 7 آیتاں بار بار پڑھی جانے والی آقا فرماتے ہیں یار لا علاج بیماری لگی ہوئے ڈاکٹر حکیم اطباء جننے بھی فلاسفر سارے کام ہو جان اتھے کام آندا تے قرآن ہی آندا قرآن نے اتھے کام آنا حضرت ابو سعید خضری جا رہے ہیں واقعہ سنیا ہے صحیح بخاری دے اندر حضرت ابو سعید خضری جا رہے ہیں چلدے رسے دے اندر ایک قبیلے اپڑاؤ کیتا تے قبیلے والے کو کھانا طلب کیتا قبیلے والے کو کھانا طلب کیتا کھانا نہیں دیتا انہوں نے پرے جائے پڑاؤ دار ہے تھوڑی دیر تو بعد قبیلے دے سردار نو کسی مودی چیز نے ڈنس لیا حدیث کے الفاظ نے ساؤ لہو بکل شیء یہ تو ڈاکٹر حکیم اطباء سارے ناکام ہو گئے پاک پیغمبر دے صحابہ کو لائے صحابیو تواڈے اندر کوئی بندہ ہے یار ساڈے اوتے بندے نو دس لیا ساڈے قبیلے دے سردار نو دیکھو جی تو ڈاکٹر حکیماں طبیباں کو ناکام ہوئے تو کدھر آئے قرآن والے پاسے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت ابو سعید خضری کہتے میں جانا دم کرا 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا اللہ نے فوراً شفا یاب کر دیتا میں دعویٰ کیتا ہے کہ قرآن ہر بیماری لا علاج تو لا علاج بیماری دا علاج قرآن ہے جاؤ ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے پاک پیغمبر علیہ السلام کا آقا دا صحابی اپنے قبیلے کی طرف جا رہے ہیں راستے دے اندر پتہ لگا کہ اس پنڈ دے اندر ایک پاگل بندہ رہتا ہے پاگل لوگوں نے آکھا یار انہوں تے کوئی ٹھیک کرو علاج کرو حضرت پاک پیغمبر دا صحابی کہتے میں 3 دن اس پنڈ دے اندر ٹھہرے ہیں 3 دن سورۃ فاتحہ پڑھ کے 10 نیکیاں عطا فرما کر دیندے نے ایک لفظ ہوندا نیکیاں نہیں ملدیاں ہوندیاں نے 2 رسیاں جو نے دل دیاں تینوں ویکھ کے جنت دیاں ہوراں پیاں کھل دیاں اللہ قسمت تیری چنگی بنائی اے چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی کان کھول کے سن لے میرے پائیے تے بہنانی پڑھ لے قرآن جے کج مرتبہ لینانی حضرت عمر نو مرتبہ ملیا قرآن دی وجہ تو او بھئی عمر سنگھ حضرت عمر فرماندے نے میں مکے دے اونٹ چروایا کردا ساں اونٹ چروانے والے خطاب دا بیٹا جدو قرآن پڑھیا قرآن نے میری زندگی دے اندر انقلاب پیدا کیتا 22 لاکھ مربع میل دا حکمران بن گیا عمر قرآن دی وجہ تو عمر دے زندگی دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے انقلاب پیدا کر دیتا ہے میں کان کھول کے سن لے میرے پائیے